السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آپ کیسی ہیں؟ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے تفسیر قرآن مجید کے ماخذ۔ تو سب سے پہلے ماخذ کی تعریف کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ماخذ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام اس کے کلام کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ماخذ کا مطلب کیا ہے۔ تفسیر کے ماخذ سے مراد وہ ذرائع ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر اور تشریح و بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ ماخذ چار ہیں۔ سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث الصحیح و سنت صحیحۃ، تفسیر القرآن باقوال و افعال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تفسیر القرآن باقوال تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ تو سب سے پہلا ماخذ وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے سب سے پہلا ماخذ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حقیقی تفسیر خود یہ کلام ہی کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اگر اختصار ہے، اجمال ہے، تو دوسری میں اس کی تفسیر ہے۔ اور یہ پہلا اصول قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا، اصول تفسیر یہ بیان کیا گیا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن مجید اپنے ایک مجمل یا مختصر حصہ کی خود ہی تفسیر کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال بیان کرتی ہوں کہ قرآن مجید کے سورۃ الفاتحہ کی دعا میں یہ آیت مبارکہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمارے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما جس پر آپ کا انعام ہوا۔ اب یہاں پہ یہ واضح نہیں ہو رہا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا۔ تو قرآن مجید کی ہی ایک دوسری آیت مبارکہ میں اس مضمون کو واضح کیا گیا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اس طرح سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور وہ کلمات کون سے تھے؟ تو اس کی وضاحت قرآن مجید نے سورۃ الاعراف میں خود ہی بیان کی ہے کہ وہ آیات مبارکہ، وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے وہ یہ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم، اگر تو ہمیں نہ بخشتا
اور ہم پر رحم نہ فرماتا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ چنانچہ مفسرین کرام جب کسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر اگر قرآن مجید میں کسی اور جگہ پہ موجود ہے تو سب سے پہلے اسی کی مدد سے تفسیر القرآن کی جاتی ہے، اور اگر نہیں تو پھر اس کے بعد دوسرا ماخذ جو ہے وہ حدیث مبارکہ کو لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور مثال کہ حج کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید کا حکم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو، لیکن حج ہر مسلمان پر فرض نہیں بلکہ صرف صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ یہ تفصیلی حکم سورۃ آل عمران میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے لازم ہے کہ جو کوئی بیت اللہ تک آنے کی قدرت رکھتا ہو تو وہ حج کرے۔ تو چنانچہ مذکورہ بالا آیات مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ آپ نے اب قرآن مجید کی تفسیر کے ماخذ اول کو بہت توجہ سے اور بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی